ہم لوگ تو گناہ کرنے کے بعد استغفار نہیں کرتے، شریعت نے تو نیکی کے بعد استغفار کا حکم دیا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، وضو کرنا نیکی ہے یا گناہ؟ نیکی ہے۔ منہ پہ بندہ پانی لگاتا ہے، منہ کے گناہ معاف، آنکھوں کے معاف، ناک میں ڈالا ناک کے معاف، مختلف گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اتنی بڑی عبادت ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک دعا سکھائی گئی جس کے آخر میں آتا ہے استغفرک واتوب الیک۔ بھائی بھی وضو کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، سکھایا کیا جا رہا ہے؟ استغفار۔ وضو سے ایک اور بڑا عمل ہے عبادت کا، وہ کون سا ہے؟ نماز۔ ابھی ہم نے عصر کی نماز با جماعت پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ بھائی نماز پڑھی ہے، یہاں کوئی ہم نے کوئی غلط کام کیا؟ اب استغفر اللہ کیوں سکھایا گیا؟ نیکی کے بعد بھی استغفار کا حکم دیا گیا کہ ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں تھی تو ہم یوں کر رہے ہیں، اللہ پلیز پلیز، اللہ پلیز قبول کر لیجئے۔ شریعت نے تو نیکی کے بعد استغفار سکھایا، ہم تو گناہ کے بعد نہیں کرتے۔ اور غور کیجئے، نمازوں میں تہجد کی نماز اور زیادہ عظمت والی۔ غور کریں، قرآن مجید کو کھولیں، اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ وہ لوگ جو تہجد میں پابندی کرتے ہیں، رات کو تھوڑا سوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب سحری کا وقت آ جاتا ہے وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ ساری رات عبادت میں گزارنے والے صبح استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ساری رات انہوں نے فیس بک پہ نامحرموں کے ساتھ نہیں گزاری ہوتی، ساری رات مصلی پہ اللہ کے سامنے گزاری ہوتی ہے، تب وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اور غور کیجئے، ایک اور عمل ہے، وہ ہے حج۔ کتنا بڑا عمل! فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں، ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور کوئی میدان عرفات میں یہ سوچے کہ آج اللہ کی رحمت میرے اوپر نہیں ہوئی تو اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، تم کون ہوتے ہو میری رحمت کو چھوٹا کرنے والے؟ اتنی بڑی عبادت، پچھلے سارے کھاتے صاف۔ اب یہ جو لوگ عرفات سے واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ ابھی جو میدان عرفات سے گناہ بخشوا کر آئے ہیں، مزدلفہ پہنچے ہیں، اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو۔ یہ حاجیوں کو حکم ہو رہا ہے، وہ یورپ کی سیر سے تو نہیں آ رہے، تو پوری عبادت کے سرکل میں چلتے چلے آ رہے ہیں، کہا استغفار کرو۔ تو نیکی کے بعد استغفار کی تعلیم شریعت کی۔ اور غور کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی پاکیزہ، معطر، پھولوں سے زیادہ خوبصورت زندگی۔ میدان عرفات میں تمام صحابہ کے سامنے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، اللہ تو گواہ رہنا۔ ساری زندگی نیکی کی زندگی اور اعمال کی زندگی، اور اتنی عبادت حتیٰ یتورمت قدماہ، پاؤں متورم ہو جاتے تھے، اتنا اللہ کے سامنے راتوں کو کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ زندگی مکمل ہونے لگی اور 23 سال کی تقریباً آپ نے دن رات محنت کی اور جان مال وقت سب اللہ پہ قربان کر دیا، ہر طریقے سے حق ادا کر دیا، حج بھی مکمل ہو گیا، 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ ہیں، اب واپسی کا سفر ہے، تو آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ محبوب آپ بھی استغفار کیجئے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اتنی پاکیزہ، منور، معطر زندگی گزارنے کے بعد پروردگار عالم محبوب کو فرما رہے ہیں محبوب آپ بھی استغفار کیجئے۔ تو استغفار تو ہر وقت کرنے کا حکم، اور اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے، شریعت تو نیکی کے بعد استغفار کی تعلیم دے رہی ہے۔ تو 2 سبب بیان ہو گئے، پہلا توبہ اور دوسرا استغفار۔ یہ ہم زندگی کا عمل بنائیں، وظیفہ بنائیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، سارے مسئلے اللہ حل کریں گے انشاءاللہ، یقین کے ساتھ اور صحیح طریقے سے۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ کی رحمت آتی۔